آج ہم جس شخصیت کی بات کرنے والے ہیں وہ ہے حضرت آدم، یعنی اسلام میں انسانیت کا بالکل نقطۂ آغاز۔ جی۔ اور ہمیں جو ذرائع ملے ہیں وہ صرف ایک کہانی نہیں سناتے، وہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور گہری تصویر دکھاتے ہیں۔ بالکل، اور یہ کہانی خاص طور پر اس لیے دلچسپ ہے کیونکہ اسلامی روایات میں آدم کا کردار دوسری ابراہیمی روایات سے کافی مختلف ہے۔ اچھا، کس لحاظ سے؟ یہاں بات صرف پہلے انسان کی نہیں ہے بلکہ پہلے نبی کی ہے، اور یہاں گناہ کا تصور، معافی کا راستہ، یہ ایک بالکل منفرد انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے سیدھا وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے انسانیت کا آغاز ہوا۔ ہمارے ذرائع اس پہلی تخلیق کی تصویر کیسے کھینچتے ہیں، یہ سب شروع کیسے ہوا؟ دیکھیں، کہانی کا آغاز بہت ڈراماٹک ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی، مختلف طرح کی مٹی سے، جسے طین کہا گیا ہے۔ ٹھیک۔ اور پھر اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ تو یہ صرف کوئی حیاتیاتی عمل نہیں تھا، یہ ایک روحانی واقعہ تھا جس نے اس مٹی کے پتلے کو ایک خاص مقام دیا۔ اور یہیں پر کہانی میں ایک زبردست موڑ آتا ہے، فرشتوں کا رد عمل۔ فرشتوں کو وہ مشہور حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ جی، سب نے کیا سوائے ایک کے، ابلیس۔ اور اس کے انکار کی وجہ کیا یہ صرف نافرمانی تھی؟ نہیں، یہ صرف نافرمانی سے بڑھ کر تھا، یہ تکبر تھا۔ ابلیس نے ایک دلیل پیش کی۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ یعنی وہ خدا کے حکم کے مقابلے میں اپنی منطق کو ترجیح دے رہا تھا۔ بالکل، اور یہ وہ لمحہ ہے جہاں ابلیس، جو بعد میں شیطان کہلایا، انسانیت کا کھلا دشمن بن گیا، اور اس کی دشمنی کی بنیاد حسد نہیں، تکبر تھا۔ اور یہی تکبر ہمیں کہانی کے اگلے اور شاید سب سے مشہور حصے کی طرف لے جاتا ہے، جنت کا واقعہ۔ جی، وہاں شیطان کا انداز بالکل مختلف تھا۔ بہت ہی شاندار نکتہ ہے۔ آدم اور حوا کو ایک درخت کے سوا ہر چیز کی آزادی تھی۔ شیطان نے اسی ایک پابندی کو ان کی سب سے بڑی خواہش بنا دیا۔ وہ سیدھا یہ نہیں کہتا کہ پھل کھا لو۔ نہیں، بالکل نہیں۔ قرآن کے مطابق وہ قسم کھا کر کہتا ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یعنی وہ ایک مشیر کے روپ میں آیا۔ اور اس نے ان کی کن خواہشات کو نشانہ بنایا؟ دو سب سے گہری خواہشات، ہمیشہ کی زندگی اور لامتناہی بادشاہی۔ اس نے کہا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا تو کہانی کا وہ حصہ آتا ہے جسے اکثر فال آف مین کہا جاتا ہے۔ انہیں توبہ کے کلمات سکھائے اور پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو کہانی سزا پر نہیں بلکہ رحمت پر ختم ہوتی ہے۔ جی، ان کا جنت سے زمین پر آنا سزا سے زیادہ ایک نئی ذمہ داری کا آغاز تھا۔ یہ کہانی کے پورے تاثر کو ہی بدل دیتی ہے۔ یعنی آدم کی کہانی ناکامی کی نہیں بلکہ واپسی کی کہانی ہے۔ بالکل، یہ بہت امید دلانے والی بات ہے۔ آدم علیہ السلام کی غلطی ان کی ذات تک محدود تھی۔ ان کی کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان غلطی کر سکتا ہے، لیکن اس کی عظمت غلطی کو تسلیم کر کے معافی مانگنے میں ہے۔ ابلیس اور آدم علیہ السلام میں یہی فرق تھا۔ یہی فرق نبی اور شیطان کا ہے۔ ابلیس نے تکبر کیا، آدم علیہ السلام نے ندامت کا اظہار۔ اور صوفیانہ فکر اس کو کہاں لے جاتی ہے؟ آدم کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ صوفیانہ فکر میں آدم صرف پہلے انسان نہیں بلکہ انسان کامل کا اولین نمونہ ہے۔ انسان کامل، اس کا کیا مطلب ہے؟ عظیم صوفی مفکر ابن عربی کے مطابق آدم وہ واحد مخلوق ہیں جو کائنات میں اللہ کی تمام صفات کا عکس بن سکتے ہیں۔ ایک اور حساس سوال ہے آدم علیہ السلام کی عصمت کا، یعنی ان کا گناہوں سے پاک ہونا۔ اگر وہ نبی تھے تو جنت میں ان سے یہ غلطی کیسے ہوئی؟ یہ ایک بہت اہم کلامی گتھی ہے۔ علماء نے اسے دو طریقوں سے سلجھانے کی کوشش کی ہے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ پہلا نظریہ یہ ہے کہ جنت کا واقعہ ان کے نبی بننے سے پہلے کا ہے۔ اس وقت وہ ایک انسان تھے لیکن نبی کے منصب پر فائز نہیں ہوئے تھے۔ نبوت اور عصمت انہیں زمین پر آنے کے بعد عطا کی گئی۔ یہ تو ایک سیدھا سادھا جواب ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا نظریہ بہت زیادہ فلسفیانہ اور گہرا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا درخت سے کھانا سرے سے کوئی گناہ یا نافرمانی تھی ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ اللہ کے عظیم منصوبے کا حصہ تھا۔ اس نظریے کے مطابق اللہ چاہتا تھا کہ انسانیت زمین پر آباد ہو اور اپنی جد و جہد سے جنت واپس کمائے۔
اس منصوبے کے لیے جنت سے نکلنا ضروری تھا، اور یہ درخت والا واقعہ اس کا ایک سبب بنا دیا گیا۔ یعنی یہ کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ تقدیر کا ایک حصہ تھا۔ بالکل۔ اس نظریے کے مطابق یہ جنت سے بے دخلی نہیں بلکہ ایک نئی دنیا کی ذمہ داری سونپنا تھا۔ یہ سزا نہیں بلکہ ایک مشن کا آغاز تھا۔ یہ واقعی ایک بالکل مختلف زاویہ ہے، وہ زمین کے مختلف حصوں سے مٹی اکٹھے کرنے والی روایت۔ جی، اور اس کی علامتی اہمیت بہت گہری ہے۔ روایت ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین کے ہر کونے سے مٹی لائی جائے، کالی، سفید، سرخ، نرم، سخت۔ اور اسی وجہ سے انسانوں میں رنگ اور نسل کا فرق پایا جاتا ہے۔ انسانیت کے آغاز کی کہانیوں میں قابیل اور حابیل کا واقعہ بھی بہت اہم ہے۔ جی، الطبری کی تاریخ کے مطابق آدم علیہ السلام اور حوا کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور اصول یہ تھا کہ ایک جوڑے کے بچوں کی شادی دوسرے جوڑے کے بچوں سے ہوتی تھی۔ اور تنازع یہیں سے شروع ہوا۔ جی، قابیل نے اپنی خوبصورت جڑواں بہن سے خود شادی کرنے پر اصرار کیا، جبکہ اسے حابیل کی جڑواں بہن سے شادی کرنی تھی۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا جرم تھا جس کی بنیاد حسد پر تھی۔ ایک جدید مفکر سید ممتاز علی کا قول بھی ہمارے ذرائع میں شامل ہے۔ وہ آدم اور حوا میں سے پہلے کون پیدا ہوا اس بحث کو بچکانہ قرار دیتے ہیں۔ بالکل، ان کا کہنا ہے کہ قرآن نے جان بوجھ کر اس بات کو غیر واضح رکھا ہے۔ اس بحث میں پڑھنا کہ مرد پہلے آیا یا عورت قرآن کے اصل پیغام سے توجہ ہٹاتا ہے، جو کہ مرد اور عورت کی برابری کا ہے۔ اسلام میں آدم علیہ السلام صرف پہلے انسان نہیں بلکہ وہ پہلے نبی، انسانیت کے لیے ایک نمونہ اور گہری علمی بحثوں کا مرکز ہیں۔ جی، کہانی کا آغاز فرشتوں کے سوال سے ہوا تھا کہ زمین پر ایک ایسی مخلوق کیوں بنائی جا رہی ہے جو فساد اور خون ریزی کرے گی؟ اور اللہ کا جواب تھا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بالکل۔ اب ہزاروں سال کی انسانی تاریخ اپنی تمام جنگوں، ناانصافیوں اور کامیابیوں کے ساتھ ہمارے سامنے ہے۔ فرشتوں کا وہ خدشہ بار بار سچ ثابت ہوا ہے، لیکن شاید اللہ کا وہ پراسرار جواب بھی سچ ثابت ہو رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کیا تھا جو اللہ انسانیت کے امکانات کے بارے میں جانتا تھا جو فرشتے نہیں دیکھ سکے تھے؟ شاید اس کا جواب ہر انسان کے اپنے اندر موجود ہے۔